جو تخت و تاج کے مالک ہیں کیا وہ معتبر بھی ہیں؟ شیرانگزی میں ڈوبی حکمرانی کا تماشا کر۔ آفس کوریڈور بتیوں سے جگمگا رہا تھا۔ علیشا خون کان سے لگائے سبک رفتاری سے چلتے ہوئے بولتی جا رہی تھی۔ ہاں حنین، تم بالکل بھی فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، خدا بہتر کرے گا۔ میں آج ہی آؤں گی تمہاری آنٹی سے ملنے۔ اب وہ کیسی ہیں؟ کوریڈور کا موڑ موڑتے ہوئے اس نے فکر مندی سے پوچھا، پھر دوسری طرف ملنے والا جواب سن کر اسبات میں سر ہلاتے ہوئے لفٹ کی طرف آئی۔ تم بالکل پریشان مت ہونا، میں ضرور آؤں گی۔ خدا نے چاہا تو وہ جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ کیا ان کی کڈنیز مکمل طور پہ فیل ہو چکی ہیں؟ لفٹ کا بٹن دباتے اس کے چہرے پہ سوگواری اتری۔ آئی ایم سوری حنین، چلو اوکے، شام کو ملتے ہیں۔ موبائل بند کیا اور سامنے دیکھا، لفٹ کے دروازے کھل چکے تھے۔ وہ اندر آئی، مطلوبہ فلور پہ انگلی رکھی اور گہری سانس لے کر گردن اکڑا کر خود کو جیسے کسی معرکے کے لیے تیار کیا۔ دروازے بند ہوئے، لفٹ اوپر کی طرف بڑھنے لگی۔ ہر گزرتی منزل علیشا کا اعتماد ڈگمگا رہی تھی۔ اسے لگا اس کا چہرہ سفید پڑ رہا ہے۔ اس نے رخ پھیر کر لفٹ کی دھاتی دیوار میں اپنا آپ دیکھا، پھر سیاہ سمکی پلکوں میں ہاتھ پھیرا، سرمئی آنکھوں کو سکیڑ کر تنقیدی نظروں سے دیکھا کہ وہ کہیں گھبرائی ہوئی تو نہیں لگ رہی، مگر نہیں، بظاہر وہ پر اعتماد لگ رہی تھی۔ سرخ شرٹ، سفید پینٹس اور لمبی ہلکی سینڈل میں ملبوس، کوہنی پہ پرس ٹکائے وہ اندر سے جتنی ڈری سہمی تھی اتنی لگ نہیں رہی تھی۔ مطلوبہ فلور آن پہنچا تھا، دروازے کھلے، وہ اسی اعتماد سے چلتی ہوئی راہداری میں آگے بڑھتی گئی۔ کتنے ہی آفسز کراس کیے، کتنے لوگوں کے سامنے سے گزری، بغیر نظر ملائے اسے معلوم تھا کہ اسے کس آفس میں جانا ہے۔ سب سے بڑا آفس سب سے آخر میں تھا۔ علیشا اس کے قریب بس لحظے بھر کو ٹھہری۔ باہر موجود سیکریٹری نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ اس نے پکارا۔ علیشا ذرا سا مسکرائی۔ اورنگزیب کاردار نے مجھے بلایا، میری ان سے اپائنٹمنٹ ہے۔ اس کی بات پر سیکریٹری قدرے اچنبھے سے اپنے نوٹس کھنگالنے لگی۔ علیشا نے گردن پھیر کر بند دروازے کو دیکھا۔ یہاں سے وہ اندر کا منظر نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اندر آفس میں کنٹرول چیئر پر اورنگزیب کاردار اپنی مخصوص تمکنت کے ساتھ بیٹھے تنے آبرو کے ساتھ اس نوجوان کو سن رہے تھے جو سامنے کھڑا ایک پریزنٹیشن دکھا رہا تھا۔ وہ پی کیپ پہنے لاپرواہ سے ہولے والا نوجوان ان کا امیج کنسلٹنٹ تھا اور کیمپین مینیجر بھی۔ وہ کافی متانت اور اپنی عمر سے زیادہ سمجھداری سے بولتا ایک چیز سمجھا رہا تھا جسے میز کے مقابل کرسی پہ بیٹھا لیپ ٹاپ پہ کام کرتا ہاشم بہت ہی بیزاری سے نظر انداز کے سن رہا تھا۔ سر، بظاہر ایسے لگتا ہے کہ آپ کے بھانجے پہ اپنے بھائی کے قتل کا آنے والا الزام آپ کے خلاف جائے گا، لیکن کیمپین مینیجر نے پین اٹھا کر ڈرامائی انداز میں وقفہ دیا۔ ہاشم نے نگاہ پھیر کر مزید بیزاری سے اسے دیکھا، اوں کر کے سر جھٹکا اور دوبارہ سے لیپ ٹاپ پہ ٹائپ کرنے لگا۔ ایک تو اس کنسلٹنٹ سے اسے چڑ تھی، وہ لڑکا وہ باتیں بتانے کے لیے پیسے لیتا تھا جو وہ اپنے باپ کو مفت میں بتا سکتا تھا، لیکن سر، ہم اس موقع کو اپنے مفاد پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اورنگزیب کاردار کے خفیہ چہرے پر شکنیں ابھریں۔ اور وہ کیسے؟ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت آپ ضمنی انتخابات کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، ایسے میں کچھ پلیئرز اپنے مطلوبہ امیدواروں کے بجائے آپ کو اٹھتے دیکھ کر آپ کے خلاف استعمال ہونے والا کوئی موقع ضائع نہیں کریں گے۔ اس لیے بجائے اس بات پر مدافعانہ انداز اختیار کرنے کے ہم اس کو اپنے حق میں استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے جوش میں کہتے ہوئے وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے ٹیبلٹ کو اورنگزیب صاحب کے پاس آیا اور ان کو کچھ دکھانے لگا۔ یہ وہ بیان ہے جو آپ پریس کے سامنے دیں گے، جس سے ایسا لگے گا کہ آپ گو کہ اپنے بھانجے کے اس عمل سے خفا ہیں، لیکن اپنے اثر و ذوق کا استعمال کے بغیر اس معاملے کو قانون پہ چھوڑے ہیں۔ آپ سب کے سامنے اعلان کریں گے اور یہ کہیں گے کہ بے شک ملزم میرا سگا بھانجا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ واقعی ملزم ہے تو اس کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے، اور اپنا کوئی بھی اثر و ذوق استعمال کر کے اس کو وہاں سے نکالنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ ایسی صورت میں آپ کو ایک انصاف پسند شخص کی حیثیت سے دیکھا جائے گا۔ اورنگزیب نے بگڑ کر اس کو دیکھا۔ یعنی کہ میں فارس کو اس معاملے سے نکالنے کی کوئی کوشش نہ کروں؟ کیمپین مینیجر احمد شفیع مسکرایا اور چٹکی بجائی۔ یہی تو ساری گیم ہے سر، آپ کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ اسکینڈل پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا، لیکن آپ کے مخالفین کسی بھی صورت آپ کو اس اسکینڈل کو کور کرنے نہیں دیں گے، تو پھر کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اسے کور کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ہم انہی کا داؤ انہی پہ کھیل جائیں۔ دیکھیں، وہ اب اپنی اسٹریٹجی کی مزید مین میخ سمجھانے لگا۔ اورنگزیب بظاہر برے موڈ کے ساتھ لیکن توجہ سے سن رہے تھے۔ ہاشم نے نگاہ اٹھا کر دوبارہ سے بے حد بیزاری اور تلخی سے ان دونوں کو دیکھا اور پھر کی بورڈ پر ٹائپ کرنے لگا۔ اس کو جس خبر کا انتظار
تھا زمر کے بیان کا، وہ آ کے نہیں دے رہی تھی۔ 5 دن ہو چکے تھے زمر کو گولی لگے۔ فارس آزاد گھوم رہا تھا، بیوی کی موت کا سوگ منا رہا تھا، اور فی الحال کوئی بھی نہیں تھا جو یہ کہہ سکے کہ یہ قتل فارس نے کیا ہے۔ گو کہ ہوٹل کے کمرے سے مخبری کے بعد گن برآمد کر لی گئی تھی، مگر فورینسک رپورٹ کو اس نے ابھی روک رکھا تھا۔ فورینسک اور فنگر پرنٹ رپورٹ زمر کے بیان کے بعد آنی چاہیے، یہ پلان تھا۔ مگر اگر زمر مر گئی، اس سے آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ ایک لاش کا مزید بوجھ اپنے کندھوں پر نہیں۔ وہ سر جھٹک کر اپنی ای میل کھولنے لگا۔ ہاورڈ نے 2 روز پہلے اس کو فارس کی ایلیبائی لڑکی کی تفصیلات بھیج دی تھی۔ اس کے وہمیں درست تھے، وہ علیشہ ہی تھی، مگر اس نے ہاشم سے رابطے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ اسی سے ملنے ادھر آئی تھی۔ ہاشم کو معلوم تھا، اس لیے اس نے بھی علیشہ کو نہیں چھیڑا۔ وہ خود چل کر اس کے آفس آئے گی۔ کب؟ وہ منتظر تھا۔ باہر کھڑی علیشہ نے سیکریٹری کو نفی مثالیں لاتے دیکھا۔ وہ کہہ رہی تھی، آپ کی کوئی اپائنٹمنٹ ریکارڈ نہیں ہے، کیا آپ پھر سے اپائنٹمنٹ لینا چاہیں گی؟ مگر علیشہ سنے میں غیر موری اور تیزی سے دروازے کی طرف آئی۔ اس سے پہلے کہ کوئی اسے روک پاتا، اس نے دروازہ کھول لیا۔ سب سے پہلے ہاشم نے چونک کر دیکھا، اور پھر وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا، بالکل اسپاٹ، سرد سا۔ اورنگزیب نے ہاتھ میں پکڑے ٹیپ پر احمد شفیع کی پریزنٹیشن کو دیکھتے جیسے سر اٹھایا تو وہ بھی ایک دم بالکل ٹھہر سے گئے۔ وہ دروازے میں کھڑی تھی اور سیکریٹری پیچھے سے آ کر اسے روکتے ہوئے سخت سنا رہی تھی۔ اورنگزیب صاحب کے ساتھ جو کہ کنسلٹنٹ لڑکے نے باری باری ان دونوں باپ بیٹے کے تاثرات دیکھے اور پھر سیدھا ہوا۔ سیکریٹری کو اشارہ کیا، وہ خاموش ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ علیشہ 2 قدم مزید اندر آئی۔ وہ مسلسل اورنگزیب کارتار کو دیکھ رہی تھی، بنا پلک جھپکے، اسپاٹ چہرے کے ساتھ، جیسے تاثرات چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ ہاشم ایک دم مرا سختی سے احمد کو دیکھا۔ باہر جاؤ فوراً۔ کنسلٹنٹ لڑکا سر اسبات میں لاتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھا کر گویا سمجھانے لگا۔ سر، اگر تو یہ کوئی اسکینڈل ہے تو میرا خیال ہے میرا یہاں موجود ہونا سب سے ضروری ہے، کیونکہ میں ہی آگے پیش ہونے والی صورتحال کا تجزیہ کر سکتا ہوں، اور میں ہی آپ کو بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکتا ہوں کہ آپ کو اس سچویشن کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے، کیونکہ میں نے ہاشم گھوم کر اس کی طرف آیا، باپ کے ہاتھ سے ٹیپ لے کر کنسلٹنٹ کو دے مارنے کے انداز میں تھمایا، اسے کوہنی سے پکڑا، کھینچ کر دروازے تک لے کے گیا اور ہکا بکا سے احمد کو باہر نکال دیا، گویا دفان کر کے دروازہ بند کر دیا۔ پھر واپس مڑ کر علیشہ کے سامنے آ کھڑا ہوا، سخت شعلہ بار نظروں سے اسے گھورا۔ کیا چاہیے؟ کس لیے آئی ہو؟ اورنگزیب بھی سیدھے ہو کر بیٹھ گئے تھے اور تیکھی خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ علیشہ نے نظروں کا رخ ہاشم کی طرف پھیرا، پھر خود کو بااعتماد ظاہر کرتے ہوئے بولی، پیسے چاہیے۔ ہاشم نے استضاحیہ سر جھٹکا، گھوم کر آگے آیا اور باپ کی کرسی کے ساتھ جا کھڑا ہوا۔ وہ دونوں ایک سمت تھے اور ان کے مقابل علیشہ میز کے دوسرے جانب کھڑی تھی، اپنے پرس کے ہینڈل کو مضبوطی سے پکڑے، خود کو مضبوط رکھتے ہوئے۔ میں بہت پیسے دے چکا ہوں تو ماں بیٹی کو اب کیا چاہیے؟ اورنگزیب بولے تو انداز میں حقارت تھی۔ جس پیسے کی بات آپ کر رہے ہیں، میں آپ کو یاد دلاتی چلوں، وہ میری ماں کے اس علاج پر خرچ ہوئے تھے جو ان کو آپ کی مار پیٹ کی وجہ سے کروانا پڑا۔ وہ جذبات کو قابو میں رکھنے ضبط سے ایک ایک حرف ادا کر رہی تھی۔ آپ کو شاید بھول گئے کہ میری ماں کو چھوڑتے وقت آپ نے اسے بری طرح مارا پیٹا تھا، جس کے باعث وہ کئی ہفتے ہسپتال میں رہی تھی۔ ان کی بیک بون متاثر ہوئی تھی اور ان کے میڈیکل بلز پے کرتے کرتے ہم آج بھی وہیں کھڑے ہیں جہاں 6 سال پہلے تھے۔ اورنگزیب نے استضاحیہ انداز میں ناک سے مکھی اڑائی۔ تم میرے خلاف کچھ کہیں بھی ثابت نہیں کر سکتی۔ علیشہ نے اس بات پہ سر ہلایا۔ یہ تو بالکل درست ہے، کیونکہ جب میں نے آپ پر سو کرنا چاہا تو آپ کے ماہر وکیل بیٹے نے ایک نظر ہاشم پہ ڈالی اور پھر اورنگزیب کو دیکھنے لگی۔ عدالت میں جیوری کے سامنے یہ ثابت کر دیا تھا کہ نہ صرف میری ماں سیڑھیوں سے اپنی غلطی کی وجہ سے گری، بلکہ وہ دماغی توازن سے محروم ہو رہا تھا۔ شاید اس میں سارا کمال آپ کے بیٹے کا بھی نہیں، کیونکہ جس لا فرم نے میرا کیس پرو بونو لیا تھا، اگر وہ میرے وکیل کے طور پہ ایک تجربہ کار فرسٹ ایئر عیسوی ایڈ کو نامقرر کرتے تو شاید ہم عدالت میں اتنی بری طرح سے بے عزت نہ ہوتے۔ چاہے یہ ملک ہو یا میرا ملک، قانون وہاں بھی آپ کا تھا، یہاں بھی آپ کا، اس سے میں لمبی بات نہیں کروں گی۔ کہتے ہوئے وہ رکی، اندر سے دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ چند گہرے سانس لے کر اس نے خود کو دوبارہ بہادر ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ دونوں باپ بیٹا تندئی سے اس کو گھور رہے تھے۔ وہ 2 قدم آگے آئی، میز کے سامنے پڑی کرسی کی پشت پہ ہاتھ رکھا اور جی کرا کر پھر سے بولنے لگی، میں ہارورڈ جانا چاہتی ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ میں سارے ٹیسٹ کلیئر کر لوں گی اگر مجھے صرف اتنی امید ہو کہ میری ٹیوشن فیس پے کر دی جائے گی، اور چونکہ آپ میرے والد ہیں اور ناجائز ہی صحیح مگر میں آپ کی بیٹی ہوں، اس لیے آپ کو چاہیے کہ مجھے سپورٹ کریں۔
میں آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گی، مجھے کوئی جذباتی اٹیچمنٹ ہے آپ سے نہ کوئی امید، صرف پیسے چاہیے۔ آپ کے پاکستانی روپوں میں چند ملین کی بات ہے، آپ کے لیے تو یہ کچھ بھی نہیں، صرف چند ملین۔ اس نے روح کر موم سی امید سے دونوں باپ بیٹے کو دیکھا، پھر ایک کاغذ سامنے رکھا جس پہ اس کی تعلیم پہ اگلے چند سالوں میں خرچ آنے والی رقم کی تفصیل تھی۔ ان کے تاثرات ایک جیسے رہے، سخت، سرد۔ اور تم یہ سب کہہ لیں اس وقت آئے جب میرا باپ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں؟ تمہارا خیال تھا کہ ایک اسکینڈل کے خوف سے ہم تمہیں پیسے دے دیں گے اور تم ہنسی خوشی رہو گی؟ ہاشم نے کہتے ہوئے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ تمہاری جیسی بہت سی لڑکیاں گزری ہیں جنہوں نے آ کر عزت دار لوگوں پر الزام لگائے، مگر یو نو واٹ علیشہ، وہ لڑکیاں، وہ عورتیں، وہ کہیں بھی نہیں ہیں، آج کسی کو وہ یاد بھی نہیں ہے، لیکن وہ مرد جن پہ انہوں نے الزام لگائے، چاہے سچے چاہے جھوٹے، وہ مرد آج بھی خبروں میں ہیں، وہ مرد آج بھی طاقت میں ہیں، آج بھی حکومت کر رہے ہیں۔ تمہارا کوئی مستقبل نہیں ہے علیشہ، تم جہاں سے آئی ہو وہاں چلی جاؤ، کیونکہ اگر اس سے زیادہ تم ہمیں ڈسٹرب کرو گی تو میں تمہارے ساتھ بہت برا پیش آؤں گا، اور یہ بات تم جانتی ہو۔ اس کی مسکراہٹ اب سنگین نتائج کی دھمکی میں بدل چکی تھی۔ علیشہ کی آنکھوں میں سرخی سے ابھرنے لگی، اس کے لب کپ کپائے۔ میں آپ کی بہن ہوں، تم میرے لیے ایک ایسا مسئلہ ہو جس کو میں کبھی حل نہیں کرنا چاہوں گا۔ تم اور تمہاری ماں میرے باپ کے پیسے پہ ہیپیلی ایور آفٹر رہنا چاہتے ہو، جبکہ ایسا نہیں ہوگا۔ میں وہ بات ساری زندگی یاد رکھوں گی، ہمیشہ کے لیے۔ چونٹیاں کیس جیتنے میں مجھے خیرات کی طرح ماں کے علاج کی رقم دینے کے بعد آپ نے مجھے یہ کہا تھا میں چونٹی ہوں، اور میں جانتی ہوں کہ چونٹیاں کیا ہوتے ہیں، مگر شاید آپ خود بھی نہیں جانتے۔ ہاشم اور تیکھی نظروں سے دیکھ کر بولی۔ ہاشم پہلی بار استہزائیہ مسکرایا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں اس بات سے بے خبر تھا کہ تم یہاں پر ہو تو تم غلط ہو۔ یہ کہتے ہوئے ہاشم آگے آیا، اپنے لیپ ٹاپ پہ چند بٹن دبائے اور اسکرین اس کی طرف کی۔ یہ خاور کی ای میل تھی جس میں اس نے علیشہ کے ٹکٹ کی کاپی اور اس کے ہوٹل میں ٹھہرنے کے دوران دیے گئی تمام کاغذات کی کاپی چند ایک دوسری معلومات کے ساتھ 2 روز پہلے بھیجی تھی۔ علیشہ نے پہلے اسکرین کو دیکھا، پھر چون کر ہاشم کو۔ میں تمہارے یہاں آنے کا انتظار کر رہا تھا کیونکہ تم یہاں پر کسی نیٹ جیو ڈاکیومنٹری کے لیے نہیں آئی تھی، جیسے کہ تم نے میرے کزن اور میرے بھانجی کو بتایا تھا۔ میں جانتا تھا تم یہاں پر ہمارے لیے آئی ہو، پیسے مانگنے یا بلیک میل کرنے یا دھمکی دینے، کیونکہ تم خود کو ہمارے خاندان کا حصہ سمجھتی ہو، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اور تمہیں معلوم ہے میں تمہارا یہاں پہ انتظار کیوں کر رہا تھا؟ اور لیپ ٹاپ کی اسکرین فولڈ کر کے سیدھا ہوا، دوبارہ اس کے سامنے آیا۔ قد میں اس سے کافی لمبا تھا، گردن جھکا کر سفید پردی علیشہ کو تندئی سے گھورتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا۔ اس لیے نہیں کہ مجھے تمہیں انکار کرنا تھا یا کوئی دھمکی دینی تھی، صرف ایک سوال تھا، تم نے میرے خاندان کو ٹارگٹ کیوں کیا؟ میں قطعی نہیں مان سکتا کہ تم بالکل اتفاق سے میرے کزن کی اہل بھائی ہو، تم بالکل اتفاق سے اس کی بھانجی کی دوست ہو۔ میں علیشہ اتفاقات پہ یقین رکھنے والا آدمی بالکل نہیں ہوں، اس لیے تم مجھے اب بھی بالکل سچ سچ بتاؤ گی کہ تم نے میری بھانجی کو دوست کیسے بنایا؟ یہ سب علیشہ کی توقع سے زیادہ تھا، وہ اس کو تیار نہیں تھی۔ اس نے خشک لبوں پہ زبان پھیری، ایک قدم پیچھے ہٹی، مدد طلب نظروں سے پاور سیٹ پہ بیٹھے اورنگزیب کاردار کو دیکھا جو حقارت سے اسے دیکھ رہے تھے، پھر قدر ہراساں نظروں سے ہاشم کو۔ اس کا سارا اعتماد زائل ہو رہا تھا۔ اسے یاد تھا چند برس پہلے جب ہاشم اس کے گھر آیا تھا چیک منہ پہ مارنے کسی خیرات کی طرح، اور تب اس نے اس سے کہا تھا تم ہیپیلی ایور آفٹر رہنا چاہتی ہو، ایسا نہیں ہوگا، تم اینڈس ایور آفٹر ہو، یعنی ہمیشہ چونٹیاں ہی ہو تم اور تمہاری ماں ایسے ہی رہو گے۔ اور اس نے یہ بات لکھ کے رکھ لی تھی اپنے کمرے میں، ڈائریز پہ، الماری کے اندرونی دروازوں پہ، فوٹو البمز پہ، اپنی کی چین پہ۔ علیشہ نے یہ بات ہر جگہ لکھ کے رکھ لی تھی سوائے اپنے دل کے، اور آج یہ الفاظ اس کے سیدھے دل پہ آ کے لگے تھے۔ حنین میری دوست ہے، اس سے زیادہ میں کسی چیز کی وضاحت نہیں دینا چاہتی۔ ہاشم چند لمحے کے لیے بالکل خاموش ہو گیا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں مستقبل میں تمہاری کوئی امید پوری کروں تو ہو سکتا ہے تمہارے سچ بتانے سے واقعی تمہاری کوئی امید پوری کر سکوں۔ وہ اب کے بولا تو لہجے میں ذرا نرمی تھی۔ اورنگزیب نے ناگواری سے ہاشم کو دیکھا مگر بولے کچھ نہیں۔ معلوم تھا کہ ہاشم یہ سب اس سے کچھ کہلوانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ علیشہ کو حوصلہ ہوا۔ شاید آپ بھول گئے ہیں میں کمپیوٹرز میں اچھی ہوں، میں نے آپ کے والد، اس نے آپ کے پہ زور دیا، کا ای میل ہیک کرے گا تھا، اور میں دیکھتی تھی کہ وہ کس طرح ایک چھوٹی سی لڑکی کو ای میلز بھی کرتے تھے، اس کی میلز کا جواب بھی دیتے تھے اور اس کو سڑاتے بھی تھے۔ میں صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر اپنے خون کو چھوڑ کر کسی اور کی بیٹی سے اتنا پیار کوئی کیسے کر سکتا ہے، اور اب تم اس کسی اور کی بیٹی کو نقصان پہنچانا چاہتی ہو، رائٹ؟ ہاشم کے چہرے کی سختی لوٹ آئی، وہ ایک قدم مزید آگے بڑھا اور علیشہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ وہ اب خوفزدہ نظر آ رہی تھی، جیسے اسے لگ رہا ہو کہ ہاشم اب بھی اس پر جھپٹ پڑے گا۔
تم نے اسے کیسے ٹریپ کیا؟ بالکل سچ سچ بتانا ورنہ مجھے سچ نکلوانے کے بہت سے طریقے آتے ہیں۔ علیشہ کی گردن خود بخود نفی میں ہلتی گئی، حلق سوکھ چکا تھا۔ لمحے بھر کی نرمی نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ میں نے اسے ٹریپ نہیں کیا تھا، میں وہ گیم کھیلنے لگی جو وہ کھیلتی تھی۔ مجھے معلوم تھا وہ مجھے کانٹیکٹ کرے گی اور پھر ہم دوست بن گئے۔ پھر اس کے چہرے پہ بے چینی ابھری۔ ہم واقعی دوست ہیں، پلیز اس کو کچھ مت کہنا، پلیز۔ وہ کمزور پڑ گئی۔ وہ جانتی تھی وہ اس طاقتور اور دار ماں بیٹے کے سامنے کمزور پڑ جائے گی، اور بالکل ایسا ہی ہوا تھا، ایسا ہی ہونا تھا۔ میں اس کو بہت پسند کرتی ہوں، وہ میری اچھی دوست ہے، پلیز میری اور اس کی دوستی کو کسی اور نظر سے مت دیکھو۔ ہاشم نے گہری سانسیں اس بات میں سر ہلایا، پھر صاحب کا کرسی کھینچی، ٹانگ پہ ٹانگ رکھی اور گردن اٹھا کر تمکن سے علیشہ کو دیکھا۔ اب تمہیں جو کرنا ہے کر لو، کیونکہ تمہیں میرے پاس سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی۔ اپنے ملک واپس جاؤ، محنت مزدوری کرو، پھر جس اسکول میں جانا ہے جاؤ، اور نہیں تو کہیں اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر دو۔ کوئی نہ کوئی تم پہ ترس کھا کے کچھ دے ہی دے گا، لیکن وہ شخص کم از کم میرا باپ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد سختی سے انگلی اٹھا کر دروازے کی طرف اشارہ کیا، آؤٹ۔ علیشہ کی آنکھوں میں ابھرتی نمی بھرنے لگی، اس نے طرف کر اپنے باپ کو دیکھا۔ خداوند تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ نوری ہوتے تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔ اس کا یہاں آنا، اس کا یہاں ٹھہرنا، ان کے پاس آ کے منت کرنا سب بیکار لگ رہا تھا۔ اس کے نکلتے ہی ہاشم کے تاثرات بدلے، وہ تیزی سے اٹھا۔ اورنگزیب کے چہرے پہ اب بھی قدرے تفکر تھا۔ ہاشم، انہوں نے پکارا، مگر اس سے پہلے ہی وہ ان کی طرف گھوما، میز پہ ہاتھ رکھے ان کے سامنے جھکا اور ان کی آنکھوں میں دیکھ کر چبا چبا کر بولا، میں ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی آپ کا پھیلایا کچرا صاف کر لوں گا، کیونکہ ہاشم ہے ہی اس کام کے لیے۔ ہاشم ہر چیز سنبھال سکتے ہیں، یہ بھی سنبھال لیں گا، لیکن میری بات یاد رکھیے گا، اگر میری ماں کو اس بارے میں کچھ بھی پتہ چلا یا وہ ہرٹ ہوئی تو میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا۔ پھر سیدھا وہ اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا اور انہیں گھور کر دیکھتا مڑ کر باہر نکل گیا۔ اورنگزیب غصے سے منہ میں کچھ بڑبڑا کر سر جھٹک کر رہ گیا۔ ابھی فارغ کا مسئلہ ختم نہیں ہوا تھا کہ ایک اور مسئلہ آن پہنچا، برے وقت کی ایک غلطی۔ اف! شیشہ گروں نے اس کی بصیرت بھی چھین لی۔ آنکھیں تھیں اس کے پاس مگر دیکھتا نہ تھا۔ ہسپتال کا ویٹنگ ایریا یک ٹھنڈا تھا۔ حنین گھٹنے ملا کر سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھی تھی۔ علیشہ ساتھ کھڑی اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے تسلی دینے والے فکرمند انداز میں کہہ رہی تھی، آئی ایم سو سوری جو بھی تمہاری آنٹی کے ساتھ ہوا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ان کے زخم اتنے گہرے ہوں گے۔ مجھے بتاؤ، میں تمہارے لیے کچھ کر سکتی ہوں؟ وہ بے حد ملال نظر آ رہی تھی، چہرے پہ چند گھنٹے پہلے کی ہاشم کے ساتھ کی گئی ملاقات کا اثر اور شکستگی ابھی تک برقرار تھی، اور حنین کے لیے وہ فکر مند بھی تھی۔ حنین نے سوگواریت سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے چہرہ اٹھایا، اینک کے پیچھے اس کی آنکھوں میں بے حد دکھ تھا۔ میرا نہیں خیال ہم پھپھو کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ میں ان کے لیے پہلے کچھ کر نہیں سکی تھی، اب مجھے ہر اس رویے پر شرمندگی جو میں نے ان کے ساتھ رکھا۔ علیشہ اس کے کندھے کو تھپکتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھی، پرس اپنے قدموں کے قریب رکھا اور پھر سمجھانے والے انداز میں کہنے لگی، تم پرانی باتوں کو بھول جاؤ، دلوں کے سارے میل دھو ڈالو۔ جن رشتوں کی مشترک شے خون ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کی طرف پلٹ کے ضرور آتے ہیں۔ حنین بے دلی سے اس کی ساری باتیں سنتی گئی، کسی بات سے کوئی فرق نہیں پا رہا تھا۔ اس کی پریشان نگاہیں بار بار کوریڈور کی طرف اٹھتی تھی جس کے پار کمرے میں زمر تھی۔ اسے بیان دینے کے لیے رضامندی ظاہر کی تھی، اور ابھی پولیس آ گئی تھی، تب سے سعدی اور پولیس آفیسرز باہر نہیں نکلے تھے۔ ہماری امی کی طرح میں ان سے افسوس ہی کر لیتی۔ علیشہ رکی، پھر وضاحت دینے والے انداز میں بولی، آئی ایم سوری، میں پچھلے کچھ دن میں بہت مصروف رہی اپنی ڈاکیومنٹری کے سلسلے میں۔ کہتے ہوئے اس کے چہرے کا رنگ قدرے پھیکا پڑا، مگر حنین نے نوٹ نہیں کیا۔ علیشہ نے شکریہ ادا کیا، اپنی دوستی کو کسی بھی قیمت پہ وہ داؤ پہ لگانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ میرے دادا کے پاس ہے، ان کو گھر شفٹ کر دیا گیا ہے، وہ بہت بیمار ہیں، پھپھو کے حادثے نے ان پر بہت برا اثر ڈالا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ پیش آنے والے تمام حالات بتانے لگی۔ علیشہ سنتی گئی، ان سے ہٹ کر کوریڈور کے اس پار کمرے میں زمر بستر پہ لیٹی تھی، چار گردن تک ڈالے سرہانے کی طرف سے بیڈ اوپر کو اٹھا تھا، اور وہ تکیوں سے ٹیک لگائے اسپاٹ چہرے اور خشک ویران آنکھوں کے ساتھ اپنے سینے پہ رکھے باہم ملے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ سعدی اس کے ساتھ کھڑا تھا، بالکل ساتھ، دو پولیس والے سامنے موجود تھے۔ بیان قلم بند کیا جا رہا تھا۔ پھر فارغ غازی نے مجھے کال کر کے جگہ کی تبدیلی کا بتایا، اس کے کہنے پہ میں اس ریسٹورنٹ گئی جہاں اس نے مجھے بلایا تھا۔ سعدی نے چونک کر اسے دیکھا، اسے حیرت ہوئی، یہ بات فارغ یا حنین نے اسے نہیں بتائی تھی۔ ریسٹورنٹ میں جانے کے بعد کیا ہوا؟ اے ایس پی سرمد شاہ پوچھ رہے تھے۔ زمر نے جواب دینے کے لیے نگاہیں اٹھائیں، پہلے اس کو دیکھا، پھر گردن پھیر کر سعدی کو، اور ایک ہاتھ سعدی کی طرف بڑھایا۔ سعدی اس کا ہاتھ پکڑتے قریب ہوا، جیسے کوئی مورل سپورٹ تھی جس کی اس کو ضرورت تھی۔ اب کہ اسے زیادہ اعتماد سے پولیس آفیسر کو دیکھا اور بولی تو آواز ٹھنڈی تھی،
فارس نے مجھے کال کی اور اس نے مجھے کہا کہ اسی نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا اور یہ کہ اس کے پاس کوئی ایلیبائی نہیں تھا۔ سعدی نے گرن کھا کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالا، بےحد یقینی سے اس کا چہرہ دیکھا جو فارس کے کہے تمام الفاظ منہ و دہن دہرا رہی تھی۔ زمر، اس نے تعجب سے پکارا۔ زمر رک کے اپنے خالی رہ جانے والے ہاتھ کو دیکھا اور پھر سعدی کو۔ یہ اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ آفیسر پوچھ رہا تھا کہ پھر کیا، اور زمر سعدی کو دیکھ رہی تھی، وہ بالکل گنگ تھا۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ماموں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ سعدی میں ادھر تھی، فارس نے مجھے کال کیا، اس نے یہ سب مجھے کہا، یہ سب جو میں نے ابھی لکھوایا ہے، اور پھر اس نے یہ کہا کہ وہ مجھے صرف ایک گولی مارے گا، وہ بھی دل میں، لیکن اسے مجھے 3 گولیاں ماری۔ اس نے کہا کہ وہ اپنی بیوی کو بھی قتل کرنا چاہتا ہے اور مجھے بھی، اور پھر ایسا ہی ہوا، اس نے شوٹ کیا۔ آپ اس کے گھر جائیں، اس کی گنز تلاش کریں، اس کے پاس گنز کی ایک بہت بڑی کلیکشن ہے، مجھے یقین ہے انہی میں سے کوئی گن اس نے ہمارے اوپر استعمال کی ہوگی۔ میں تو سمجھ نہیں پا رہی کہ وہ ابھی تک آزاد کیوں گھوم رہا ہے۔ سعدی، تم میری بات سن رہے ہو؟ آخری الفاظ کہتے ہوئے اس کا اعتماد کم ہو رہا تھا۔ سعدی بے حد یقینی سے نفی میں سر ہلاتے 2 قدم پیچھے ہٹا۔ زمر، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر تیزی سے وہ آفیسرز کی طرف مڑا۔ آپ پلیز اس کو بند کریں، مجھے اپنی پھپھو سے بات کرنی ہے، یہ بیان اس کے بعد بھی لیا جا سکتا ہے، پلیز آپ ابھی باہر جائیں۔ ان کو باہر بھیجنا چاہتا تھا۔ زمر کے چہرے کا رنگ بدلا، لب بھیج گئے، اسے قدر غصے سے سعدی کو دیکھا۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اس نے کہا اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا، اس نے کہا وہ اپنی بیوی کو اور مجھے قتل کرنے جا رہا ہے، اور اس نے ہم پہ گولی چلائی، یہ گولی فارس نے چلائی، میں اس بات کی گواہ ہوں۔ زمر، پلیز خاموش ہو جائیں، کچھ بھی مت کہیں، یہ سب کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہے، پلیز خاموش ہو جائیں۔ وہ بے حد لاڈ امٹ سا اس کو باز رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح پولیس والوں کو وہاں سے نکالے۔ سعدی، میری بات سنو، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا دماغی توازن بھی بالکل برقرار ہے، میں کسی بھی ریس میں آ کر یہ بیان نہیں دے رہی، میں ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر زمر یوسف ہوں، میری کریڈیبلٹی ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہی، یہ سب فارس نے کیا ہے، اس اپنے بھائی کو مارا ہے، اسی نے ہمیں بھی مارنا چاہا، آپ اس کو بلا لیں، آپ اس کو میرے سامنے لا کر یہ سب پوچھ سکتے ہیں۔ زمر، پلیز خاموش ہو جائیں۔ وہ تڑپ کر اس کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن زمر نے دیکھا سعدی کا ہاتھ اب اس کے ہاتھ میں نہیں تھا، اس نے اپنا خالی ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ چہرے کے تاثرات مزید سرد ہو گئے۔ اے ایس پی سرمد آگے بڑھا، سعدی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور تنبیہی انداز میں اس کو دیکھا۔ آپ باہر چلے جائیں، اگر آپ نے کال کر کے فارس غازی کو متفقہ کرنے کی کوشش کی تو میں آپ کو قانون کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے جرم میں گرفتار کر سکتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کریں گے جس کا نقصان صرف اور صرف آپ کے ماموں کو ہوگا۔ دوسرا آفیسر نے دروازہ کھولا، وہ سعدی کو باہر جانے کا کہہ رہا تھا۔ وہ پھر بھی اس کو دیکھتی رہی بازار پاٹ سرد نظروں سے، لیکن ان میں جیسے بے چینی تھی، امید تھی وہ بھی آئے گا اور اس کا ہاتھ تھام کر کہے گا، میری پھپھو سچ کہہ رہی ہے، میری پھپھو جھوٹ نہیں بول سکتی۔ مگر وہ بے یقین حق تک سا لڑکا مسلسل نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ یہ سب غلط ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے، میرے ماموں ایسا نہیں کر سکتے، میں سچ کہہ رہا ہوں، میری بات سنیں، آپ پلیز یہ بیان روک دیں۔ اگر آفیسر نے اس کی اگلی بات نہیں سنی، اس نے بہت عزت اور احترام سے اس کی کونی کو تھامے، اس کو باہر کا راستہ دکھایا اور دروازہ بند کر دیا۔ زمر نے آنکھیں بند کی، چند گہرے سانس اندر اتارے اور پھر کھولی تو وہ پہلے سے زیادہ خود کو سمیٹ چکی تھی۔ اس نے کہنا شروع کیا، وہی سب جو اس کے نزدیک سچ تھا، اور یہ سب کہتے ہوئے اس کی نظروں کے سامنے ہسپتال کے بستر پہ لیٹا اپنا وجود تھا، نہ ہی ارد گرد لگی نالیاں تھیں مشیز، اور فضا میں رچی بسی اسپرٹ کی عجیب سی بو، نہ کاڑا گردے، ڈائلیسس والی زندگی، کچھ بھی نہ تھا، صرف فالج زدہ بڑے ابا تھے، صرف وہی۔ بے حد مزمحل اور پریشان سا سعدی باہر آیا، کوریڈور سے گزرتے ہوئے وہ ویٹنگ روم کے سامنے رکا، پھر تیزی سے اندر آیا۔ حنا اور علیشہ وہیں بیٹھے باتیں کر رہی تھی۔ حنین، اس کے انداز پہ حنین بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی، متفکر نگاہوں سے اس کا چہرہ کھوجا۔ کیا ہوا بھائی؟ جب تم اور ماموں، اور ایک نگاہ ساتھ کھڑی فارنر لڑکی پہ ڈالی، پھر حنین کو دیکھا۔ تمہاری فرینڈ زمر کا انتظار کر رہے تھے ہوٹل میں، کیا تب ماموں نے ان کو کوئی کال کی تھی؟ حنین نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب، کیسی کال؟ حنین، جب تم لوگ ساتھ تھے تو کیا ماموں نے زمر کو کسی ریسٹورینٹ میں بلایا تھا؟ انہوں نے انہیں کوئی کال کی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ وہ رکا؟ یہ الفاظ تو وہ خود بھی ادا نہیں کر پا رہا تھا، بمشکل ہمت مجتمع کر کے بولا، انہوں نے کہا کہ وہ وارث ماموں کے قاتل ہیں اور زمر کو بھی مارنا چاہتے ہیں، اور زرتاشا آنٹی کو بھی۔ حنین کے چہرے پہ پہلے حیرت ابھری اور پھر شدید شوق۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ پھر اس نے علیشہ کو دیکھا۔ علیشہ، ہم سب ساتھ تھے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، انہوں نے 1-2 دفعہ کال کی تھی مگر پھپھو کا فون بند جا رہا تھا۔ علیشہ نے بھی اتنی ہی الجھن سے سعدی کا چہرہ دیکھا۔
میں مداخلت نہیں کرنا چاہتی، لیکن ہم لوگ کم از کم 1.5 گھنٹہ وہیں پر رہے میرے ہوٹل کے کمرے میں، اور ہم باتیں کرتے رہے یا زیادہ وقت خاموش رہتے۔ پھر فون آیا کہ زرتائشہ کو گولی لگی ہے، جو حنین کے انکل کی بیوی تھی۔ اس پہ دونوں اکٹھے وہاں سے نکل گئے۔ سعدی اس کی طرف مڑا، اس نے ٹھہر کر اس سے پوچھا، کیا جب تم لوگ ساتھ تھے تم تینوں، تو کسی ایک لمحے کے لیے بھی فارس ماموں تم لوگوں سے الگ ہوئے تھے؟ حنین اور علیشہ دونوں نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا بھائی، مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ سعد نے کرب سے آنکھیں بند کی، کن پٹی دونوں ہاتھوں سے مس لی۔ وہ بہت پریشان ہو گیا تھا۔ زمر کہہ رہی ہیں کہ ماموں نے انہیں کال کیا اور ماموں نے انہیں کہا ہے کہ وہ ان کو شوٹ کرنے لگے، اور یہ کہ ماموں نے ان کے سامنے اعتراف جرم کیا ہے۔ حنین کے چہرے کا شوق ایک دم ناگوار اور غصے میں ڈھلا۔ وہ تیزی سے آگے آئی۔ کیا مطلب ماموں نے یہ سب کیا ہے؟ پھپھو جھوٹ بول رہی ہیں، ماموں ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ وہ تیش سے بھپڑ پڑی۔ زمر اس قسم کی حرکت کیوں کر سکتی تھی؟ سعدی نے نفی میں گردن ہلائی اور تھکا سا کرسی پہ بیٹھ گیا۔ مجھے کچھ نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، مگر زمر کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ ماموں پہ الزام لگا رہی ہیں۔ ماموں تو خود اتنے ٹوٹ گئے ہیں، انہوں نے تو ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ سب ہوگا۔ ماموں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے نا حنین؟ اس نے تائید کے لیے سر اٹھا کر حنین کو دیکھا۔ وہ اس کی طرح پریشان نہیں تھی، وہ غصے میں تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا پھپھو ماموں سے کون سا بدلہ اتار رہی ہیں؟ یہ ایک دہشت گردی کی کارروائی تھی، وہ اس میں ماموں کو کیوں گھسیٹ رہی ہیں؟ نہیں، ایسا کرنا بالکل زیب نہیں کر دیتا، مجھے ان سے اس چیز کی توقع نہیں تھی۔ وہ غصے سے واپس بیٹھی۔ اب چہرے پہ کچھ دیر پہلے چھائی زمر کے لیے ہمدردی ختم ہو چکی تھی، وہاں صرف اور صرف ملال بھری بے بسی تھی۔ علیشہ ان دونوں کے سامنے کھڑی فکر مندی سے باری باری دونوں کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس مسئلے میں پھنستی جا رہی ہے۔ بھائی، آپ ماموں کو کال کریں، ان سے پوچھیں کہ پھپھو کیا کہہ رہی ہیں۔ سعد نے تھکی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتا جو فارس غازی کو مزید متشبہ کرے۔ اس بیان کے بعد پولیس ان سے ضرور پوچھ گچھ کرے گی، شاید ان کو گرفتار بھی کر لیں۔ مجھے واقعی نہیں پتا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اگر آپ نہیں بتائیں گے تو میں انہیں کال کرنے جا رہی ہوں۔ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ پھپھو ان پہ کیا الزام لگا رہی ہیں، اور وہ بھی پولیس کے سامنے۔ او گاڈ! حنین کا تو بس ہی چل رہا تھا کہ وہ ہر چیز کو تہس نہس کر ڈالے۔ وہ بے اختیار کھڑی ہوئی جیسے واقعی کال کرنے جا رہی ہو۔ سعدی نے اسے روکا۔ نہیں، اس وقت چیزوں کو خراب کرنے کی نہیں، ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ حنین نے سوالی نظروں سے بھائی کا چہرہ تکا۔ پھر ہم کیا کریں؟ کس کو بتائیں؟ کس سے مدد مانگیں؟ سعدی نے موبائل نکالا، فون بک کھولی، نمبر ڈائل کیا اور فون کان سے لگاتے ہوئے حنین سے بولا، تھینک گاڈ ہمارے رشتہ داروں میں کوئی ایک شخص تو ایسا ہے جس کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہر مسئلہ سنبھال سکتا ہے۔ دوسری طرف گھنٹی جا رہی تھی۔ حنین نے بنوائے سکیر کر اچنبے سے سوچا اور پھر تاثرات ڈھیلے پڑے۔ اوہ ہاشم بھائی، آپ ہاشم بھائی کو بلا رہے ہیں؟ اوکے۔ وہ غیر آرام دہ سی ہو کے کرسی کے کنارے بیٹھ گئی، البتہ وہ ابھی بھی بے چین تھی اور ناخوش تھی۔ سامنے کھڑی علیشہ کے چہرے پہ ایک رنگ آ رہا تھا، دوسرا جا رہا تھا۔ سارے گفتگو میں ہاشم کا نام سب سے واضح تھا۔ ہاشم، پھر ہاشم، ادھر بھی ہاشم۔ اس نے کھنکار کر ان دونوں کو متوجہ کیا۔ میرا خیال ہے مجھے چلنا چاہیے، میری ممی کی کال آنے والی ہے، وہ ہوٹل میں ہے، مجھے وقت بنا پا کر پریشان ہو جائے گی، میں رات کو پھر آؤں گی، تم پریشان مت ہونا۔ قریب ہو کے حنین کا کندھا تھام کر وہ کہہ رہی تھی۔ سعدی نے ذرا کی نظر ذرا اٹھا کر اس فارنر لڑکی کو دیکھا جو ان کے لیے بہت فکر مند لگ رہی تھی، اور پھر دوسری طرف جاتی گھنٹی سننے لگا۔ جی ہاشم بھائی، رابطہ ملتے ہی وہ بچوں کی بے سادگی سے بولا، پلیز آپ ادھر آ جائیں۔ جی ادھر ہی ہسپتال میں، مجھے نہیں پتہ یہاں کیا ہو رہا ہے، لیکن پھپھو کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، آپ کو تفصیل یہاں آنے پہ بتاؤں گا، لیکن وہ ابھی بھی پولیس کو اپنا بیان دے رہی ہیں، اور وہ جو بیان دے رہی ہیں وہ ہمارے خاندان کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف کار ڈرائیو کرتے ہوئے کانوں میں ہینڈ فری لگاتے ہوئے ہاشم نے تھک کر آنکھیں بند کی اور پھر گہری سانس لے کر کھولی۔ بالآخر وہ بیان آ ہی گیا تھا جس کا وہ انتظار کر رہا تھا۔ میں آ رہا ہوں سعدی، تم بالکل فکر مت کرو، میں سب سنبھال لوں گا۔ ہاشم سب سنبھال سکتا ہے۔ ہلکی سی مسکراہٹ سے اس نے ہینڈ فری کانوں سے اتارے اور ایکسیلیٹر پہ پاؤں کا دباؤ بڑھایا۔ پولیس آفیسر زمر کے کمرے سے نکل رہے تھے جب کوریڈور کی دیوار کے ساتھ لگے۔ مایوس اور فکر مندی سے کھڑے سعدی نے کوئی آہٹ سی محسوس کر کے گردن موڑ لی۔ ریسیپشن کی طرف سے ہاشم چلتا ہوا آ رہا تھا، بلیک سوٹ میں ملبوس، کلائی پہ گھڑی بندی تھی، دوسری ہاتھ پہ موبائل پکڑے۔ وہ تیز قدم اٹھاتا قریب آیا، تحکم سے ان آفیسرز کو دیکھا، وہ فوراً سیدھے ہوئے تھے۔ اے ایس پی نے مؤدبانہ انداز میں سلام کی۔ ہاشم نے محض سر کے خم سے جواب دیا اور ان کو نظر انداز کر کے سعدی کی طرف آیا۔ مجھے مختصراً بتاؤ کہ ہوا کیا ہے؟ اور اسے تو جیسے ہاشم بھائی کے آنے سے بہت تقویت مل گئی تو وہ پریشانی سے تیز بولتا، اس کو ساری صورتحال سمجھانے لگا۔ ہاشم کے لیے کچھ بھی نیا نہیں تھا، مگر بظاہر پوری توجہ سے سن کر اس نے سر ہلایا اور اسے وہیں روکنے کا کہہ کر کمرے کی طرف بڑھا۔
مجھے زمر سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ اندر موجود ڈاکٹر کو اس سے بس ایک فکر سے باہر بھیجا، دروازہ بند کیا اور بیڈ کے سامنے آیا۔ قدرے ٹیک لگا کر لیٹی۔ زمر نے اکتا کر ہاشم کو دیکھ کر بیزاری سے منہ پھیر لیا۔ آپ جس لیے بھی آئے ہیں کتنا ہی اچھا ہو واپس چلے جائیں، کیونکہ میں اس وقت کم از کم آپ سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے فائرز کے خلاف بیان دیا ہے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ زمر نے واپس منہ اس کی طرف کیا اور بگڑے تاثرات سے بولی، آپ کو میرے بیان پہ جو بھی اعتراض کرنا ہے، جو بھی واویلا کرنا ہے، آپ کورٹ میں کر سکتے ہیں، کیونکہ میں اپنی کسی بات سے ایک قدم بھی نہیں پیچھے ہٹوں گی۔ ہاشم کے چہرے پہ ملال ابھرا اور بے یقینی بھی وہ قریب آیا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ مجھے کتنا ناقابل اعتبار سمجھتی ہیں، شوق سے سمجھیں، مگر آپ کے بارے میں ایک بات جانتا ہوں کہ آپ جھوٹ نہیں بولتی اور بلا وجہ کسی کے بارے میں اتنی بڑی بات نہیں کہہ سکتی۔ مجھے بیزاری سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ قدرے چونکی، چہرے کے تاثرات ذرا نرم ہوئے۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آواز میں البتہ وہی بے اعتنائی اور خشکی تھی جیسے وہ جلد ہاشم کی کمپنی سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی۔ میں صرف اتنا پوچھ رہا ہوں کہ واقعی ہی وہی ہوا تھا جو آپ نے پولیس سے کہا تھا؟ کیا واقعی آپ نے فائرز کو اعتراف جرم کرتے سنا؟ کافی توجہ اور دھیان سے اس کو دیکھتا پوچھ رہا تھا، جیسے اس کا کہا ایک ایک لفظ اس کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہو۔ زمر نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے سب سچ کہا ہے، ایک ایک حرف۔ ہاشم نے سمجھنے والے انداز میں اوکے کہتے ہوئے کالر سے نادیدہ گرد جھاڑی کوٹ کا بٹن بند کیا۔ اور تو پھر آپ مجھے ہمیشہ اپنی حمایت میں پائیں گی، کہہ کر مڑ گیا۔ زمر اس کو باہر جاتے دیکھتی رہی۔ اب بھی اس کی نگاہوں میں بیزاری تھی، مگر اس کی شدت کم تھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو باہر سعدی کھڑا نظر آیا۔ زمر کی نگاہوں میں امید سے جاگی۔ اس نے ذرا گردن اٹھا کر دیکھا، مگر سعدی اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ فوراً ہاشم کی طرف امید سا بھرا تھا۔ دروازہ بند ہو گیا، درمیان کا راستہ رک گیا۔ زمر نے سر بے دلی سے تکیے پہ ڈال دیا۔ آنکھ کے کنارے پہ ہلکی سی نرمی ابھی ابھری تھی، مگر اس نے جلدی سے انگلی کی نوک سے اسے صاف کیا۔ وہ بیٹھ کے رونے والوں میں سے کبھی بھی نہیں تھی، تو پھر آج کیوں؟ کیا آپ نے زمر سے بات کی؟ باہر وہ بے قراری سے ہاشم سے پوچھنے لگا۔ ہاشم نے سر اسبات میں ہلاتے ہوئے اس کا کندھا تھپکا۔ تم فکر نہ کرو، ہم پولیس اسٹیشن چلتے ہیں، وہ فائرز کو اریسٹ کر کے وہیں لائیں گے۔ سعدی کو جھٹکا لگا تھا۔ کیا وہ مام کو اریسٹ کر لیں گے؟ وہ ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ اس کے اوپر فائرز غازی نامی شخص نے قاتلانہ حملہ کیا ہے، وہ اس کو ضرور اریسٹ کریں گے۔ اس لیے تم فائرز کے لیے معاملات بگاڑنے کی بجائے ٹھنڈے طریقے سے چیزوں کو حل کرنے کی کوشش کرو۔ آؤ۔ ہاشم باہر کی طرف بڑھا تو متذبذب سا خالہ سعدی فوراً اس کے پیچھے لگ گیا۔ حنین اب کوریڈور کے سرے پہ آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ حنین تک رکا۔ تم امی کو فون کر دینا اور ان سے کہنا وہ تمہارے پاس آ جائیں۔ حنین نے اس بات میں سر ہلایا۔ قدرے مشتشبہ نظروں سے سامنے جاتے ہاشم کو دیکھا، جو اب سعدی کے انتظار میں رک گیا تھا۔ نگاہیں ملی۔ ہاشم نے کیسے ہو بیٹا کہہ کر گویا حال احوال کا فرض نبھایا اور جواب کے انتظار کے بغیر سعدی کو چلنے کا اشارہ کرتا مڑا، اور پھر حنین کے سامنے وہ دونوں تیز تیز باہر نکل گئے۔ حنین لب کاٹتی وہیں سوچتی کھڑی رہ گئی، پھر زمر کے روم کے دروازے تک آئی۔ دستک دینے کو ہاتھ بڑھایا، مگر ہاتھ نے دروازہ نہیں چھوا۔ اس نے ہاتھ گرا دیا۔ کسی بھی چیز کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کم از کم اس کی زمر سے اتنی بے تکلفی نہیں تھی کہ وہ ایک بے فائدہ گفتگو اس کے ساتھ کر سکے۔ وہ برے دل کے ساتھ واپس پلٹ گئی۔ افکار پہ پہرا ہے، قانون پہ ٹھہرا ہے، جو صاحب عزت ہے وہ شہر بدر ہوگا۔ پولیس اسٹیشن کے اس کمرے میں ایک خالی میز بچھی تھی اور اس کے گرد 3 کرسیاں۔ سعدی بے جانی سے کرسی کے کنارے ٹکا میز پہ کونیاں رکھے سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا۔ 21 سالہ کم عمر، چہرے پہ بے پناہ فکر مندی تھی۔ ساتھ والی کرسی پہ ہاشم ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا، موبائل پہ بٹن دبائے جا رہا تھا۔ وقفے وقفے سے وہ نظر اٹھا کے سعدی کو بھی دیکھ لیتا، کبھی کبھی کندھے پہ ہاتھ رکھ کے تسلی آمیز انداز میں تھپک دیتا۔ سب سنبھال لوں گا، بے فکر رہو۔ سعدی نے بدقت مسکرانے کی کوشش کی، مگر اس وقت بھی کسی چیز کا دل نہیں جا رہا تھا۔ وہ کتنی دیر سے فائرز غازی سے ملاقات کے لیے بیٹھے رہے، مگر کوئی اسے لا ہی نہیں رہا تھا۔ بھر پہلی پیر رات میں ڈھل چکے تھے۔ سعدی اٹھ کر کمرے میں مصرف سا چکر کاٹنے لگا، یہ خیال کہ فائرز سے کردہ جرم کی پاداش میں کسی غلط فہمی کی وجہ سے حالات پہ بند ہے، وہ اس کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا۔ ہاشم موبائل پہ بٹن دبائے جا رہا تھا۔ دفتر دروازہ کھولا۔ ہاشم نے کافی پرسکون انداز میں سعدی نے بےحد بےتابی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ 2 اہلکار فائرز کو لیے آ رہے تھے۔ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، سیاہ جینس پہ راؤنڈ نیک والی گرے شرٹ میں ملبوس، جس کی آستینیں کلائی تک آتی تھیں۔ فائرز انتہائی غصے بھری بے بسی کی کیفیت میں تھا، ابرو بنچے ہوئے تھے اور ہلکی سنہری آنکھوں میں شدید تلخی تھی۔ ہاشم موبائل رکھ کر فوراً اٹھا، ایک کڑی نگاہ اہلکار پہ ڈالی۔ ہتھکڑی کھولو۔ اس کا انداز اتنا سخت تھا کہ بنا چور چراغ فائرز کی ہتھکڑی کھول دی گئی۔ فائرز نے ہاتھ چھٹکے کرسی کھینچی اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھا۔ اس کے ماتھے پہ ابھی تک بل تھے۔
تم ٹھیک ہو؟ ہاشم مصنوعی ہمدردی سے پوچھتے ہوئے کھڑا رہا جبکہ سعدی نے آ کر اس کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھا۔ فارس نے ایک تیکھی نظر ہاشم پہ ڈالی اور استہزائیہ سر جھٹکا جیسے کہہ رہا ہو مجھے اس حالت میں دیکھ کر سب سے زیادہ خوشی تمہیں ہی ہوئی ہوگی۔ ہاشم اس کی سرد مہری محسوس کر کے دروازے کی طرف بڑھا۔ میں ASP سے مل کر آتا ہوں، تم بات سن لو۔ سعدی کو اشارہ کر کے وہ باہر نکل گیا کہ فارس نے انہی تاثرات سے اسے دیکھا۔ کیا واقعی تمہاری پھپھو نے مجھ پہ الزام لگایا ہے؟ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ سعدی نے بے بسی سے نفی میں سر ہلایا۔ میں خود نہیں سمجھ پا رہا یہ کیا ہوا ہے۔ کیا آپ نے کال کی تھی؟ کیا آپ نے ان کو ریسٹورینٹ میں بلایا تھا؟ میں نے انہیں کسی ریسٹورینٹ میں نہیں بلایا تھا، ہوٹل میں بلایا تھا۔ حنین تھی اس کی، وہ دوست تھی، میں نے انہیں کوئی کال نہیں کی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا میڈم میرے بارے میں ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں، یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے، اس نے تیش سے کہتے ہوئے میز پر مکہ مارا۔ سعدی پیچھے کو ہوا، لپکاتے ہوئے کچھ سوچنے لگا۔ اب کچھ صورتحال سمجھ میں آ رہی تھی، مگر انہوں نے کہا آپ نے انہیں کال کر کے کہا ہے کہ آپ نے وارث غازی کا قتل کیا ہے، اور یہ بھی کہ سعدی رکا۔ اسے وہ تمام تکلیف دہ الفاظ یاد تھے جو زمر نے اس کے سامنے آفیسر کو بتائے تھے، اور یہ کہ میں تمہیں صرف ایک گولی ماروں گا زمر، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں۔ وہ واقعی دہرا نہیں پا رہا تھا، اسے شرمندگی ہو رہی تھی، آخر زمر اس قسم کی بات کیسے کر سکتی تھی۔ میں میڈم سے ایسی بات کیوں کروں گا؟ میرے پاس 2 گواہ ہیں، حنین اور علیشہ، ہم سارا وقت ایک ساتھ رہے، میں نے کسی سے ایسی کوئی بات نہیں کی، اور میں اس کو کیسے گولی مار سکتا ہوں؟ میرے پاس اس وقت کوئی گن بھی نہیں تھی، مگر جو گولی پھپھو کو ماری گئی تھی وہ علیشہ کے کمرے کے ساتھ والے کمرے کی کھڑکی سے ماری گئی تھی، اور جب پولیس نے وہاں پہ چھاپا مارا تو وہاں موجود گن آپ کی تھی، اس پر آپ کے فنگر پرنٹس تھے، یہ وہی امریکن گن تھی جو آپ نے بلیک میں پشاور سے خریدی تھی، اور آپ کے نشان لگے گلاس اور کٹلری بھی وہاں سے قبضے میں لی گئی ہے۔ فنگر پرنٹس کے ریزلٹس آ گئے ہیں، وہ کمرہ بھی آپ کے نام پر تھا، اور ہوٹل کے اسی فلور کے CCTV کیمراز بھی خراب تھے، تو آپ علیشہ کے کمرے میں گئے یا دوسرے کمرے میں، کوئی ثبوت نہیں ہے، اور اس پہ مسترد زمر کا یہ بیان میں کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہا۔ آخر کیا ہو رہا ہے فارس ماموں؟ وہ ہاشم کی بتائی گئی معلومات جو عین زمر کے بیان کے بعد منظر عام پہ لائی گئی تھیں دہراتا گیا۔ آخر اس میں اس کی بے بسی بھی جیسے برہمی بدلنے لگی۔ ہاشم واپس آ گیا تھا اور خاموشی سے کرسی پہ بیٹھا تھا۔ فارس نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں بکواس کر رہا ہوں؟ ہاں، میں صرف اتنا پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ نے پھپھو کو کال کی تھی؟ میں نے کسی کو کوئی کال نہیں کی، میں میڈم سے ایسی بات کیسے کر سکتا ہوں کہ میں نے گولی مارنے والا ہوں؟ ربش، گولی مارنے سے پہلے کون بتاتا ہے؟ اس نے اشتعال سے سر جھٹکا جیسے بس نہ چل رہا ہو۔ اس میز کو اٹھا کر سعدی کے اوپر دے مارے۔ سعدی ایک دم رک کر اسے دیکھنے لگا اجنبی نظروں سے۔ میڈم کون؟ تمہاری پھپھو اور کون؟ فارس اکھڑا اکھڑا سا بولا۔ عام زمر کو میڈم کہتے ہیں، رائٹ؟ اس کے ذہن میں جیسے الارم بج رہا تھا، قدرے پرجوش سے وہ ہو کر آگے ہوا۔ لیکن زمر نے جو بیان دیا ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ آپ نے انہیں زمر کہہ کر مخاطب کیا، مگر آپ کبھی پھپھو کا نام نہیں لیتے، مجھے یاد ہے آپ ہمیشہ ان کو میڈم کہتے تھے۔ اوہ ڈیم! ہاشم نے گویا کرا کر آنکھیں بند کی۔ اسکرپٹ لکھنے میں ذرا سی غلطی کتنی تباہ کن ثابت ہو سکتی تھی۔ فارس نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ ابھی تک سعدی کی بات کا مطلب نہیں سمجھا تھا۔ سعدی تیزی سے کھڑا ہوا۔ میں جانتا ہوں آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ نے واقعی نہیں کوئی کال کی۔ آپ فکر مت کریں، اس نے تسلی دینے والے انداز میں فارس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ ہاشم بھی کھڑا ہوا۔ میں باہر انتظار کر رہا ہوں تمہارا۔ باہر نکل گئے۔ ہاشم بھائی بہت جلد آپ کو یہاں سے نکال لیں گے۔ ہاں، فارس نے استدعائی سر جھٹکا۔ ہاشم اور میرے لیے کوشش کرے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ جو وہ کر رہا ہے وہ ابھی صرف دکھاوے کے لیے ہے، میں اس کو جانتا ہوں، اپنا مطلب نہ ہو تو وہ کسی کی مدد نہیں کرتا۔ سعدی نے متعجب سا ہو کر اسے دیکھا۔ وہ ان پہلے لوگوں میں تھے جنہوں نے آپ کی بے گناہی پہ یقین کیا تھا، کم از کم ان کے بارے میں آپ کو اتنا منفی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ تسلی رکھیں، ہاشم بھائی آپ کو بہت جلد رہا کروا لیں گے۔ فارس شوقی سا کچھ بڑبڑا کر چپ ہو گیا۔ اس کی نظروں میں پچھلے دن سے چھایا ملال اور کرب اب شدید غصے میں ڈال رہا تھا۔ آخر زمر نے اس پر اتنا بڑا الزام کیا سوچ کر لگایا ہے؟ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ فارس قتل نہیں کر سکتا، یا شاید وہ کسی اور کی جگہ اس کا نام لے رہی تھی، شاید وہ کسی اور کو کور کر رہی تھی، پتہ نہیں۔ اسے سر جھٹکا۔ سعدی اب باہر جا رہا تھا، اسے جلد سے جلد پھپھو سے ملنا تھا۔ جب رات کے پردے سے پھر رات نکل آئے، اس وقت کدھر جائے جو اہل نظر ہوگا؟ ہسپتال کے کمرے میں وہی دوائیوں کی بو پھیلی تھی۔ زمر برستور اسی طرح لیٹی تھی، اس کی ویران نگاہیں چھت پر تھیں۔ ذہن میں جانے کیا چل رہا تھا۔ سعدی جب اندر آیا تو دیکھا زمر کا چہرہ پہلے سے بہت زیادہ مرجھایا ہوا اور رنگت ہلدی کی مانند لگ رہی تھی۔ اس کا ٹوٹا ہوا دل مزید ٹوٹ گیا۔ وہ قریب آیا، زمر کی آنکھوں میں کرب اترا اور ساتھ ایک گردن ابھر کر ڈوبتی گلٹی سی نظر آئی۔ سعدی قریب آیا، یہاں تک کہ اس کے کندھے کے ساتھ آ کر کھڑا ہوا۔ زمر اپنی گائیں پوری اٹھا کر اس کو دیکھ رہی تھی۔
سعدی، اس نے مجھ پہ گولی چلائی، میں نے خود سنا، تمہیں مجھ پہ یقین ہے نا؟ چند گھنٹے پہلے پولیس آفیسرز کے سامنے اسمارٹ، سنجیدہ اور مضبوط سی پروسیکیوٹر اب کمزور لگ رہی تھی۔ اس کے انداز میں بے بسی بھی تھی، خوف بھی۔ مکڑی کے جالے کا سامان تھا، معلوم نہیں کب ٹوٹ جاتا۔ سعدی نے اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ فارس غازی نے آپ سے کیا کہا تھا فون پہ؟ اس نے مجھے کہا کہ وہ مجھے صرف ایک گولی مارے گا۔ نہیں، مجھے ان کے الفاظ بتائیے، ایک ایک لفظ۔ زمر کی آنکھوں میں چمکتی امید گہری ہوئی۔ مکڑی کے جالے کا سامان مضبوط ہوا۔ وہ پہلے سے زیادہ اعتماد ہو کر بولی۔ اس نے کہا، میں صرف تمہیں ایک گولی ماروں گا زمر، دل میں۔ اور مگر فارس غازی نے آپ کو کبھی آپ کے نام سے نہیں پکارا، وہ ہمیشہ آپ کو میڈم کہتے تھے۔ وہ ایک دم رک کر بالکل تعجب سے اسے دیکھنے لگی۔ فارس غازی نے آپ کو کوئی کال نہیں کی تھی، آپ کو فارس نے گولی نہیں ماری، ان کو سیٹ اپ کیا گیا ہے، کچھ تو ہے جو آپ چھپا رہی ہیں، پلیز مجھے سب کچھ بتائیے، ایک ایک بات۔ زمر بالکل متحیر سے اس کو دیکھے گئی، بنا پلک جھپکے، جیسے سانس تک رک گیا۔ سعدی، تم کہہ رہے ہو میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو چھپا رہی ہیں، صرف اس بنیاد پہ کہ وہ مجھے میرے نام سے نہیں پکارتا تھا، اور اس نے گولی بھی تو مجھ پر پہلی دفعہ ہی چلائی تھی۔ بہت ساری چیزیں پہلی بار ہی ہوتی ہیں۔ وہ جھوٹ نہیں بول رہے، انہوں نے آپ کو کوئی کال نہیں کی۔ آپ بتائیں، کچھ ہے جو آپ چھپا رہی ہیں؟ آپ وارث ماموں کے ٹارگٹ کیس کی فائلز نکلوا رہی تھی، کیا آپ کسی کو کور کر رہی ہیں؟ کیا کوئی آپ کو یہ سب کہنے پہ مجبور کر رہا ہے؟ یہ خدشہ ہاشم نے راستے میں ظاہر کیا تھا، یوں ہی سرسری سے، مگر سعدی کے ذہن میں اس نے جڑ پکڑ لی۔ زمر کے دل پہ کسی نے پیر رکھ دیا تھا، اس کی آنکھوں میں گلابی سی نمی اتری، لب بیج گئی۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ زمر، آپ مجھے سب کچھ سچ سچ کیوں نہیں بتاتی؟ اس کی آواز بلند ہونے لگی تھی۔ تمہیں معلوم ہے سعدی، وہ کیا تکلیف ہے جو میں نے پچھلے کچھ دنوں میں سہی ہے؟ میرے گردے ضائع ہو گئے، میرا باپ مفلوج ہو گیا، میری زندگی کی ساری امیدیں ٹوٹ گئی ہیں، میں کبھی نارمل نہیں ہو سکوں گی۔ ایسے وقت میں بھی تمہیں لگ رہا ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ تمہیں فارس زیادہ قابل اعتبار لگ رہا ہے، کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ وہ متحیر بے یقین سی تھی۔ میں آپ کو جانتا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ کوئی بات مجھے نہیں بتا رہی، آپ کچھ چھپا رہی ہیں، کہیں نہ کچھ غلط ہے۔ علیشہ کہہ رہی ہے، حنین کہہ رہی ہے، ماموں ان کے ساتھ تھے، انہوں نے کوئی کال نہیں کی، وہ تین لوگ جھوٹ نہیں بول رہے۔ ناراضگی سے اسے دیکھ کر تیزی سے بولا۔ زمر کے ابرو غصے سے اکٹھے ہوئے، اسے کوہنی کے بل قدرے اٹھنے کی کوشش کی۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ سب سچ بول رہے ہیں، ایک میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ تمہیں نہیں کرنا میرا اعتبار مت کرو، لیکن میں دنیا کی ہر عدالت میں جا کر اس کے خلاف گواہی دوں گی۔ میں پوری دنیا کو بتاؤں گی کہ کس طرح اس نے میرے اوپر گولی چلائی، اپنی بیوی کو مارا، اپنے بھائی کو مارا، میری زندگی برباد کر دی۔ سعدی نے غصے سے مٹھیاں بھینج لیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے زمر؟ جب آپ کے دماغ کی کوئی سوئی ایک بات پہ اٹک جاتی ہے تو پھر وہ وہاں سے نہیں ہلتی۔ آپ اس کے آگے پیچھے ہر قسم کی سوچ کا دروازہ خود پہ بند کر لیتی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ بالکل سچ کہہ رہی ہوں، ہو سکتا ہے تمہیں میرے سچ بولنے میں شک ہے۔ وہ بے یقینی سے گھبرائی تھی۔ لیکن زمر، میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ کوئی تیسری چیز بھی ہو سکتی ہے، آپ کیوں ٹھنڈے دل سے اس بات پہ نہیں سوچتی؟ ایک دفعہ فارس غازی کو بے قصور، بے گناہ تصور کر کے سوچیں، ہو سکتا ہے کسی نے انہیں پھنسایا ہو، یہ ایک سیٹ اپ ہو اور کچھ بھی نہ ہو۔ آپ ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ اپنے مفروضات کو پیچھے کیوں نہیں کر لیتے؟ اگر واقعی آپ کسی دباؤ میں نہیں ہیں تو۔ مفروضات؟ وہ چلائی تھی۔ میں کتنی دفعہ کہہ چکی ہوں کہ میں نے اس کی آواز سنی ہے، اس کا فون آیا تھا مجھے، اس نے مجھ پہ گولی چلائی، میں فارس کی آواز پہچانتی ہوں، میں جانتی ہوں وہ فارس تھا۔ ہر چیز کی سینس بنتی ہے سوائے اس کے کہ تم میری بات سننا نہیں چاہتے۔ تمہیں مجھ پہ اعتبار نہیں ہے، ٹھیک ہے سعدی، مت کرو اعتبار، لیکن ایک وقت آئے گا جب عدالت اس کو سزا سنائے گی، اور جب وہ مجرم ثابت ہوگا اور وہ خود اعتراف جرم کرے گا تو تب میں تم سب کے چہرے دیکھنا چاہوں گی۔ تم، حنین، بھابھی، کوئی بھی میری بات پہ یقین نہیں کرا، میں جانتی ہوں، لیکن تم لوگ دیکھو گے، ضرور دیکھو گے۔ تیز تیز بول کر وہ ہانپنے لگی، سر تکیے پہ گرا دیا۔ سعدی خفگی سے پیچھے ہوا۔ ایک یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے آپ کا، آپ کسی دوسرے کی کوئی بات نہیں سمجھتی، آپ سمجھنے کے لیے بات نہیں سنتی، آپ جواب دینے کے لیے بات سنتی ہیں، آپ اپنے خیالات میں اتنی فکسڈ ہو جاتے ہیں کہ آپ کسی نئے تصور کے لیے اپنا ذہن کھلا نہیں رکھتی۔ آپ کو خود بھی پتہ ہے کہ آپ غلط کہہ رہی ہیں، مگر اور زمر کے لیے بہت تھا۔ نکل جاؤ میرے کمرے سے اب بھی، اور اسی وقت یہاں سے چلے جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اس نے چلاتے ہوئے بازو اٹھا کر دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ سعدی بھی غصے سے کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ وہ اتنی ضدی کیوں ہو رہی تھی؟ وہ اس کی بات کیوں نہیں سمجھ پا رہی تھی؟ آپ کو صرف اس بات کا غصہ ہے کہ میں نے آپ کو یہ کیس لینے کے لیے کیوں کہا، یہ کہ اس کیس کی وجہ سے آپ کی شادی ڈیلے ہو رہی تھی۔ آپ اس کیس کا غصہ فارس ماموں پہ نکال رہی ہیں اور کوئی بات نہیں ہے۔ آپ ایک دفعہ پھر وہی کر رہی ہیں، ان کی بیوی کا قتل ہوا ہے، ہمارا خاندان تباہ ہو چکا ہے، اور آپ اپنی ضد کو لے کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ زمر، آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟
نکل جاؤ میرے کمرے سے اور دوبارہ مت آنا، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی اسی وقت، جاؤ سعدی، وہ زور زور سے چلائی، پانی سے گاڑا، نکل جاؤ میرے کمرے سے اور دوبارہ مت آنا، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی اس وقت، جاؤ سعدی، وہ زور سے چلائی۔